أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. یہ سورہ قلم ہے. کل اس کے بارے میں بتایا جا چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے مشرکین کا جو سلوک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے کے مشرکین کی طرف سے تکلیفیں دی جاتی تھی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور کچھ ہدایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے نہ دل برداشتہ ہوں نہ آپ ان کی بات کو مانیں بلکہ آپ جمے رہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیوانہ کہتے تھے. جیسے کل بتایا گیا کہ ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ کو یہ دیوانہ کہتے. آپ دیوانے نہیں ہیں، دیوانوں کو تو عقل ہی نہیں ہوا کرتی ہے. آپ کی باتیں دانائی اور عقل مندی کی، آپ کے اخلاق بہت عظیم. انک لعلی خلق عظیم، آپ زبردست اخلاق کے مرتبے پر فائز. ہم آپ کو بتا دیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانے کون ہیں. اور ہوا کہ بعد میں جنہوں نے مان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی تو وہ تو خیر کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نافرمانی اور معصیت کی راہ اختیار کی تو وہ بے نام و نشان ہو گئے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے تقاضا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے میں نرمی اختیار کریں. آپ ان کو برا بھلا مت کہا کیجیے، ہمارے بتوں کو آپ برا بھلا کہنے میں نرمی اختیار کریں تو ہم آپ کی مخالفت میں نرمی اختیار کر لیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وہی بات کہی جا رہی، فلا تطع المکذبین، آپ جھوٹوں کی بات کو نہ مانیں. ان کو مکذبین کہا، جھٹلانے والے جو آپ کو سراسر جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. کیونکہ مکے کے بڑے سردار جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف وہ یہ کہ جھٹلایا کرتے تھے بلکہ اگر کوئی مانتا تو اس کے پیچھے بھی پڑ جایا کرتے تھے. آگے وہ دعویٰ جو ان کا تھا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا معاملہ نرم کر لیں، یعنی آپ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو آپ ڈھیلے پڑ جائیں. ہمارے ہاں اردو کے محاورے میں کہا جائے گا آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. یعنی معاملہ اگر آپ کی طرف سے سخت رہے گا تو ان کی طرف سے، تو یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں.
یعنی آپ بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور ان کے معبودوں کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ تو آپ اس قسم کا کمپرومائز نہ کریں، آپ اس طرح کے کمپرومائز نہ کریں، یہ مصالحت آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کا تقاضا باطل ہے اور یہ بیکار قسم کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ، اور پھر ایسے لوگ، یہاں پر ان لوگوں کی اندر کی یعنی کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے دینی کاموں کی مخالفت کرنے والوں کا کی امیج جو ہوتی ہے اور ان کا کردار جو رہتا ہے وہ کس طرح کے رہتے ہیں۔ یہ تو عام زمانے میں دین کی دعوتوں کی مخالفت کرنے والے لوگ بہت سطحی قسم کے اور بہت ہلکے لوگ ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی وصف اور اختیار کتنا ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں پھر ایسا آدمی آپ ایسے کی مانیں گے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہرگز نہ مانیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بہت زیادہ حلاف، مہین اور ناقدرہ، بے قدر ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلیل کو، کم وزن کو، مہین بے قدر بھی آدمی ہے، بے قدر آدمی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو بہت ہی ہلکے قسم کا آدمی ہے اور حلاف ہے، بہت قسمیں کھاتا ہے، آپ اس کی بات مان لیں گے؟ لا تطع، آپ نہیں مانیں۔ حماس، تانا دینے والا ہے، بہت تانے مارتے رہتا ہے، کسی کو بھی تانا مارتے رہتا ہے، حماس۔ اور یہ صفات جو یہ یہاں برائیاں بیان کی جا رہی، یہ کسی کے اندر بھی اگر ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ قسمیں کھانا، تانے دینا، چگلیاں کھانا، تو یہ پسندیدہ صفات نہیں۔ فلا تطع کل حلاف مہین، بے قدر قسمیں کھانے والے کی بات مت مانیے۔ حماس، تانا دیتا ہے، مشائم بنمیم، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، مشائم بنمیم، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، اور بھلائی کی بات سے بہت زیادہ روکتا ہے کہ بھئی یہ بات سے روکو، خیر کی بات چاہے جس صورت میں ہو، جو آدمی کہتا ہو اس سے قبول کرنا چاہیے، مناع للخیر، لیکن خیر کے قبول کرنے سے روکنا یہ ناقدری کی بات ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ مناع للخیر، بہت زیادہ خیر کی باتوں سے روکنے والا ہے۔ معتد، بد عمل ہے، معتد بد عمل ہے، بد عمل ہے۔ اسیم، بڑا گناہگار ہے، زیادتی کرنے والا ہے۔ معتد، حد سے گزرنے والا ہے۔ اسیم، بد عمل ہے، گناہگار ہے۔ ایسے آدمی آگے اور ایک سخت بات اس آدمی کے بارے میں، اتلن، بد مزاج ہے، اجٹ قسم کا ہے، اتلن، بد مزاج ہے۔ بعد ذالک ذنیم، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے بھی بہت ہلکا ہے۔ ذنیم کہتے ہیں ولد الزنا کو، جس کی اصل کا پتہ نہیں ہے وہ آدمی آپ کو ایسے مطالبے کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب میں 3 لوگ تھے، ایک اخنس بن شریح، ایک اخنس بن شریح تھا، اور ایک ولید ابن مغیرہ تھا، اور ایک عبد یغوث تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ان چیزوں کا کیا کرتے تھے، یا تو تینوں کرتے تھے، تینوں مالدار تھے، تینوں سردار تھے، اور زیادہ تر محدثین نے اور شراح تفسیر نے، مفسرین نے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ اس کی نسل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ولد الزنا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ زنا کی اولاد ہے۔ زنا کی جو اولاد ہوتی ہے وہ عام طور پر کیا ہوتی ہے کہ ان کا مزاج میں تربیت نہیں ہوتی، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ آوارہ اور بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو زانی اور زانیہ عورتیں رہتی ہیں، بدکار عورتیں رہتی ہیں، ان کی اولاد انتہائی آوارہ ہوتی ہے اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، معاشرے کے لیے وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی ہوتے ہیں۔ چاہے ان کے پاس مال دولت کتنا بھی آ جائے لیکن ان کی اصل باقی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے مزاج میں اوپر بلندی نہیں پیدا ہوگی، وہ پستی کی طرف آئیں گے۔ اس لیے نسل کی حفاظت ایک بہت اہم چیز ہے، نسل کی حفاظت، کہ ہماری نسل صاف رہے۔ اس لیے عورت کے لیے یہ ہے کہ پرائے مرد سے نگاہ بھی نہ ملائے،
پرائے مرد کو جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ پرائے مرد سے نگاہ نہ ملائے، اور کنواری لڑکیوں کو پرایا مرد دیکھنے نہ پائے۔ نسل کی حفاظت کا اسلام میں اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہماری عورتیں پرائے مرد سے نظر نہ ملائے، ہماری کنواری کو کوئی پرایا مرد دیکھنے نہ پائے، اس سے نسل کی حفاظت ہوگی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں یہ بات ہے کہ کوئی نبی کی جتنا نبی کا جو نسب ہوتا ہے اس میں مشرک تو ملیں گے، باپ مشرک، ماں مشرک، نبیوں کے ماں باپ مشرک ملیں گے، لیکن نبیوں کے ماں باپ زانی نہیں ملیں گے۔ کسی عورت نے زنا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو زنا والا عمل اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نبوت جیسی چیز اس نسل جس میں ڈالنا چاہتے ہیں اس میں یہ بدکاری کو اور اس برے عمل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سور برداشت ہے، زانی برداشت نہیں ہے۔ سور برداشت ہے، کتا برداشت ہے، زانی برداشت نہیں ہے۔ جس گھر میں زانی رہتا ہے، زنا کرنے والا رہتا ہے، اس گھر کی بدبو اگر لوگوں پر ظاہر کر دی جائے، اس زناکار کی بدبو، تو اطراف میں لوگ بسنا چھوڑ دیں، اطراف میں لوگ بسنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہم لوگ بدنگاہی کو برا نہیں سمجھتے، ایک بدنگاہی 40 دن کی دعا کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک بری پرائی عورت پر نظر چہرے کے نور کو سلب کر لیتی ہے، دعا کی عبادت قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ تو زنا والا عمل تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ تو ایسا بے اصل آدمی ان کان ذا مال و بنین، چاہے وہ بہت مال کما لے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو جائے اور کتنی ہی اولاد ہو جائے، وہ بے اصلہ رہے گا، اور اس کی بات وہ اپنے مال کی اور اپنی اولاد کی کثرت کے ذام میں اس طرح کی بات کہتا ہے۔ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو جس کام کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، پرانی کہانی قصے ہیں، دیو مالائی کہانیاں ہیں، پرانی باتیں ہیں جو گڑ گڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سناتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کو کیا سنسمہ علی الخرطوم، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے، قیامت کے دن ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے تاکہ مزید رسوائی ہو۔ سونڈ ناک کو کہا گیا ہے یہاں پر، اور جیسے سور کی سونڈ ہوتی ہے اور ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اور سونڈ نمایاں ہوتی ہے، تو اس کی ذلت کو اللہ کہتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے قیامت میں ایک داغ لگا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ ہے وہ آدمی جو قرآن کی باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکے کے لوگوں کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ واقعہ عربوں کے درمیان معروف تھا، وہ واقعہ اصحاب الجنہ باغ والوں کا واقعہ۔ زروان نامی بستی صنعا سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ بعض مفسرین نے حبشہ کی بستی والوں کا ذکر کیا، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ واقعہ یمن کے علاقے میں، یمن میں ایک بہت مشہور علاقہ صنعا ہے، صنعا سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام زروان تھا۔ زروان نامی بستی میں ایک بہت اچھا آدمی رہتا تھا، اس کا باغ تھا۔ جب باغ پکنے کا زمانہ آ جاتا تو وہ اپنے کھیت میں فصل کو کاٹنے کے لیے جب جاتا تو غریبوں کو بھی ساتھ میں لے جاتا، چلو آج ہمارے کھیت کی کٹائی کا دن ہے۔ آج جب وہ کھیت کاٹ لیتا تو غریبوں کو ان کا حصہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کا باغ بھی خوب پکا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل بہت پسند تھا۔ ہوا یہ کہ جب وہ نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے کھیت بویا، کھیت کاٹنے کا جب زمانہ آیا تو ان کی نیت میں بگاڑ آیا، ان کی نیت میں بگاڑ آیا، اور انہوں نے کہا ہمارا ابا احمق تھا، ہمارا ابا احمق تھا کہ غریبوں کو اپنا حصہ یعنی کاٹتا تھا اور دے دیا کرتا تھا، ہم کو ان غریبوں کو دینا نہیں ہے۔
لیکن چونکہ غریبوں کی عادت پڑ گئی ہے، ابا کھیت کاٹتا تھا وہ خود چلے آتے تھے۔ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم کو خاموشی کے ساتھ جانا ہے، اور جب صبح صبح ہوگی ہم تیزی سے چلے جائیں گے اور اپنی کھیتی کاٹیں گے اور اپنا غلہ گھر میں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، ان کی یہ مشورہ جو ہے ان کو پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اپنا عذاب بھیج دیا، اور جب عذاب بھیجا تو پوری کی پوری کھیتی جل گئی۔ آج بھی وہ بستی موجود ہے، وہ باغ موجود ہے جہاں کالے پتھر ہیں، پوری جگہ کالی کر دی گئی ہو۔ آج بھی سنا سے کچھ کلومیٹر پر، 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستی آج بھی موجود ہے۔ اور یہ حضور عرب یہ واقعے کو جانا کرتے تھے، ان کے درمیان یہ واقعہ مشہور تھا۔ تو کیا ہوا کہ عذاب آ گیا اللہ کا، کھیتی اللہ نے آگ برسا دی، پوری بستی جل گئی۔ صبح میں یہ لوگ تیزی کے ساتھ چلے تو چلو ہم کھیت کاٹیں گے، ضرورت مند مسکینوں کو انہوں نے دور کر دیا، تو آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ جب گئے تو دیکھ رہے کھیت نظر نہیں آ رہا، راتوں رات کھیت کا پر اللہ نے جھاڑو پھیر دیا تھا عذاب کا، تو نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا شاید ہم راستہ بھول گئے۔ تو ایک نے کہا نہیں، راستہ نہیں بھولے، بلکہ ہم صحیح جگہ پر پہنچے، لیکن ہم محروم ہیں، ہمارا سارا معاملہ لٹ گیا ہے، ہم لٹ چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لٹ گئے۔ اللہ کا عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، تو اب ان کو توبہ کی توفیق ہوئی اور انہوں نے توبہ کی۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بیان کر کر اللہ تعالیٰ مکے کے ان بسنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ راتوں رات عذاب بھیجتا ہے اور متنبع کرتا ہے اللہ سے دور ہو جانے کی بنیاد پر، پکڑ کر لیتا ہے، تو تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی ہے اور تم اس کی ناقدری کرتے ہو، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو۔ اللہ کا عذاب اگر آ جائے اور تمہارا ستیہ ناش کر دیا جائے اور تمہارا سبڑا صاف کر دیا جائے، تم کیا کر لو گے؟ وہ اللہ جس نے ان باغ والوں کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے بھی تنبؤ ہے، ہم کو بھی چیتاونی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت، قرآن جیسی نعمت ملے اور اس کی قدر نہ کی جائے، ناقدری کی جائے اور اللہ سے بے خوف ہوا جائے، اس پر اللہ کی بڑی پکڑ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب ترجمہ سن لیجئے کہ انا بلوناہم کما بلونا، بلا شبہ ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، کہ ہم صبح میں باغ کو کاٹیں گے، صبح ہوتے ہی باغ کو کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور جب یہ کہہ رہے تھے آج صبح میں باغ کاٹ لیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی، ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی کہ ہم انشاءاللہ باغ کل کاٹ لیں گے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی۔ ایک ترجمہ جس کو پر جمہور مفسرین نے ولا یستثنون کے معنی انشاءاللہ نہیں کہی یہی کیے ہیں، اردو تراجم میں بھی یہی ہے، اور صابونی نے اور آلوسی نے جو بڑے مفسرین ہیں انہوں نے بھی یہاں انشاءاللہ ہی مراد دیے، لیکن بعض مفسرین نے اس میں معنی قرطبی وغیرہ نے یا معنی، اور انہوں نے ولا یستثنون، انہوں نے وہ حصہ الگ نہیں کیا جو ان کا باپ غریبوں کے لیے کیا کرتا تھا۔ دونوں ترجمے اپنی جگہ صحیح ہے، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کی، فطاف علیہا طائف، تو ان پر پھر گیا رات میں پھرنے والی، پھر گئی ان پر رات میں پھرنے والی، فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، یعنی آگ پھر گئی، اللہ کا عذاب پھر گیا، تیز آندھی پھر گئی، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، اور ان کا باغ کھنڈر ہو گیا، کاٹا ہوا بالکل جیسے کھیتی کاٹنے کے بعد ہوتی ہے اس طرح کر دی گئی۔ فتنادوا مصبحین، اب جب وہ صبح اٹھے ایک دوسرے کو ارے چلو چلو، اٹھے تو آواز دینے لگے، انقدو، کہ تیزی سے چلو، الی حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم کو کھیتی کاٹنی ہے، فانطلقوا، تو وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے سے باتیں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ تمہارے پاس آج کوئی فقیر آنا نہیں چاہیے، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہوئے چلے، فلما رأوہا قالوا انا لضالون، اور جب انہوں نے کھیتی کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ ہم راستہ بھٹک گئے، بل نحن محرومون،
تو دوسرے نے کہا نہیں، ہم راستہ نہیں بھٹکے بلکہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم، ان 3 بیٹے تھے، ان میں سے جو بیچ والا تھا وہ ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی ذکر نہیں کر رہے، تسبیح نہیں پڑھ رہے، اللہ کو بھول رہے ہو، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو، اللہ کو بھول رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ قالوا سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسی ہو گیا کہ ایک صاحب بازار میں جانے لگے تو ان کو ایک صاحب مل گئے، میں نے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں ملا نصیر الدین؟ تو کہنے لگے بازار جا رہا ہوں۔ کہنے لگے انشاءاللہ کو، کہنے لگے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت، بازار جا رہا ہوں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے کس لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگے گدھا خریدنے کی۔ تو کہنے لگے انشاءاللہ کو، کہنے لگے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب بازار میں گدھا ہے تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، جیب میں پیسہ ہے، انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بازار میں گئے، جیب کٹ گئی، اب جب گدھا خریدنے کی باری آئی تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ غائب، واپس نامراد لوٹے۔ کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ملا جی؟ تو کہنے لگے انشاءاللہ بازار سے آ رہا ہوں۔ کیوں گئے تھے؟ تو بولے انشاءاللہ گدھا خریدنے کے لیے گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے انشاءاللہ جیب کٹ گئی، اب کیا؟ تو کہنے لگے انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں۔ تو اب بے ٹائم کی انشاءاللہ ہو رہی ہے، جب انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ نہیں کہی، اور جب نہیں کہنا، بعض لوگ بے موقع استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ساتھ میں تھے، تو وہ جماعت میں گئے، جماعت میں سے بیچارہ آیا تو اب وہ دعا کرتا تھا، اے اللہ الحمدللہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اب یہاں الحمدللہ کا محل نہیں ہے، تو اب وہ کہتا تھا اے اللہ ہم الحمدللہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ارے بھائی الحمدللہ کہنے کا یہ محل نہیں ہے، جہاں جس لفظ کو استعمال کیا جائے وہاں اس کی معنویت ہے، بے محل استعمال کرو گے تو بے مطلب ہو جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا قالوا سبحان رب، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ کہہ رہے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب بلا شبہ ہم بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر ہوتا ایسا ہے کہ جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہر آدمی دوسرے پر ڈال دیتا ہے، بھئی تیری وجہ سے ایسا ہوا، بولتا نہیں تیری وجہ سے ہوا، تو نہیں سجاتا تو میں کیوں کرتا تھا۔ تو اب اس طرح ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم بڑی سرکشی کرنے والے ہیں، آسا، لیکن اب کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اب انہوں نے توبہ کی۔ آسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس سے بہتر بدل کر دے دے۔ انا الی ربنا راغبون، بلا شبہ ہم ہمارے رب کی طرف لوٹ پڑیں گے۔ کذالک العذاب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح عذاب ہمارا آتا ہے، ہمارا عذاب اور ہماری پکڑ اس طرح آتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑی چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو جان لیں، جب دنیا کے عذاب کا یہ عالم ہے تو آخرت کے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا تکلنا الی ضعف وعورۃ وذم وخطیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من شر الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک ما سألک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔